میں بڑھوں گا علامہ محمد شفیق الرحمان حسان صاحب کی جانب۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زندگی ہے جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزاری، ظاہری زمانہ میں ساتھ رہے اور ہر جنگ میں ہر مقام پر حضور کے ساتھ رہے، جیسا آپ ذکر فرما رہے تھے۔ اور ایک وہ زندگی ہے جو حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی ہے، جو خلفائے ثلاثہ کی زندگی ہے یا اپنا ان کا دور خلافت کا زمانہ ہے۔ وہ زمانہ جو خلفائے ثلاثہ کا زمانہ ہے، جس دور میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ برسر اقتدار تھے اور حضرت علی مشیر کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے۔ آج لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان کی آپس میں کوئی مخالفت تھی یا اختلافات تھے یا لڑائی تھی یا نعوذ باللہ وہ قابض تھے۔ تو اب ہمارے ناظرین کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو حقیقت کیا ہے وہ معلوم ہونی چاہیے کہ خلفائے ثلاثہ کے ساتھ محبت کیا تھی۔ جیسے کہ حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشکل سے پناہ مانگتے تھے کہ جس مشکل کو حل کرنے کے لیے علی مشکل کشا موجود نہیں ہوتے تھے۔ تو ہمیں اپنے ناظرین کو وہ پازیٹیو میسیج دینا ہے خلفائے ثلاثہ کا اور حضرت علی کا آپس میں کیا یارانہ اور محبت کا انداز تھا، وہ بتائیے۔ ضیاء بھائی، جب ہم ان حضرات کی زندگی دیکھتے ہیں نا تو سب سے پہلے دیکھنا یہ ہے کہ ان کی تربیت کس نے کی ہے جی۔ تو جب ان حضرات کو دیکھتے ہیں تو ان کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، اور جس کی تربیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے ان کے درمیان میں فقط محبتیں ہی ہو سکتی ہیں، نفرتوں تک کا تو دور دور تک تقاضا ہی نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ حضور محبتیں بانٹنے آئے تھے اور نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن پاک نے جن کے بارے میں کہہ دیا رحماء بینہم، لیکن دوسری جگہ یہ بھی فرمایا ہے اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں۔ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، کافروں کی صحابہ سے نہیں بنی، صحابہ کی کافروں سے نہیں بنی، ہر میدان کے اندر اگر آپ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ محبت کی جھلکیاں بیان کرنے کے بعد پھر میں اصحاب ثلاثہ کی طرف آتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بنا ہوا گوشت لایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھائے اور رب کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے مولا جو تجھے بڑا ہی پیارا ہے اس کو بھیج دے تاکہ اس کے ساتھ میں یہ گوشت کھا سکوں۔ تو راوی کہتے ہیں کہ ابھی حضور نے اپنے گورے گورے ہاتھ اٹھا کر اپنے چہرے پہ ہی جو ہے وہ پھیرے تھے کہ مولا علی تشریف لے آئے، یعنی کہ رب کی بارگاہ میں مولا علی کا یہ مقام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک مہم پر روانہ کیا، اور جب دیکھتے رہے مولا علی کائنات کو تو حضور بھی ان کو دیکھتے رہے، تو جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو حضور نے پھر گورے گورے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، مولا مجھے تب تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو پھر نہ دیکھ لوں۔ یعنی مولا علی کے ارد گرد ایک حصار کو قائم کر دیا کہ مولا علی کو میدان جنگ میں کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بے چینی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مولا علی کو دیکھنے کے لیے۔ لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، سیرت ابن ہشام اٹھا کر دیکھیں، فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر کہیں تشریف لے کر جاتے تو مولا مرزا شیر خدا دروازے پر کھڑے رہتے، جب تک حضور آ نہ جاتے یہ گھر میں نہیں آتے تھے، نہ کچھ کھاتے تھے نہ کچھ پیتے تھے۔ یہ مولا علی کی بے چینی تھی، اور جس وقت مولا علی کائنات شیر خدا حضور کو دیکھتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز بڑا جداگانہ تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مولا علی کو دیکھتے، ابھی چھوٹے بچے ہیں، اور مولا علی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے تو حضور اپنے دونوں گھٹنے زمین پر رکھ دیتے اور اپنے بازوں کو یوں کھول دیتے، اور مولا علی کائنات دوڑ کر حضور کے سینے کے ساتھ لگ جایا کرتے تھے۔ مولا علی کائنات شیر خدا خود فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے علی، اور یہ آپ قسم اٹھاتے تھے اور آپ کی قسم بھی بڑی جداگانہ تھی۔ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے زمین کے سینے کو چیر کر اس میں سے دانا اور پھر اس دانے میں سے پودے کو پیدا فرمایا۔ فرماتے ہیں حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اے علی، مومن تیری محبت کے بغیر رہ نہیں سکتا اور منافق تو اسے محبت کر نہیں سکتا۔ دونوں کی اپنی اپنی مجبوری ہے، مومن لاکھ چاہے تو حب علی کے بغیر رہ نہیں سکتے، منافق لاکھ چاہے مولا علی سے محبت کر نہیں سکتا۔ اور کسی عالم دین نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا، اس نے کہا تھا مولا علی کو ساری دنیا چھوڑ دے تو مولا علی کا جاتا کچھ نہیں، لیکن مولا علی جس کو چھوڑتے ہیں اس کا رہتا کچھ نہیں۔ تو مولا علی سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، ہم نے مولا علی سے محبت اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مولا علی کائنات کعبہ شریف میں پیدا ہوئے
تو کچھ احباب جو ہیں وہ لا علمی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے تھے، تو ہم فقط ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی بجائے ان کو محبت بھرا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جناب ہم علی کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے تھے، علی جہاں بھی پیدا ہو علی پھر بھی علی ہے۔ بے شک ہم تو حضور کو ہم تو مولا علی کو اس لیے مانتے ہیں کہ حضور کی ان کے ساتھ محبت جو ہے وہ والہانہ تھی۔ ابھی بہادری کی بات چل رہی تھی، تو مولا علی کائنات کی بہادری کی گواہی جو ہے وہ اللہ کے فرشتے بھی دیتے ہیں۔ وہ کس طرح سے؟ غزوہ احد کے میدان میں مولا کائنات کو 70 سے 75 زخم آئے اور آپ زخموں کے باعث زمین پہ گر پڑتے تھے، اور مولا علی کائنات خود فرماتے ہیں کہ ایک نہایت حسین و جمیل چہرے والا نوجوان جس کے کپڑے سفید، جس کی داڑھی سفید اور اس کے جسم سے بڑی بھینی بھینی خوشبو آتی تھی، جب بھی میں زمین پر گرتا تھا تو وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کہتا علی اٹھ ابھی تو جوان ہے، علی اٹھ ابھی تو جوان ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا فرمائی تو میں نے حضور سے پوچھا کہ وہ جو سفید داڑھی والا، سفید کپڑوں والا، بھینی بھینی خوشبو والا ایک نوجوان میرے پاس آتا اور جب میں گرتا کہتا علی اٹھ ابھی تو جوان ہے، تو کہا اے علی جانتا ہے تو وہ کون تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ اور اس کا رسول ہی جانتے۔ فرمایا وہ جبریل امین تھے۔ اور امام فخر الدین رازی اس بات کو نقل کرتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بات کر دوں، یہ راز تب کھلا جب مولا علی کائنات کی شہادت ہوگی۔ تو مولا علی کائنات کے جنازے کے موقع پر آپ کے سب سے بڑے لخت جگر کریم ابن کریم، مولا ابن مولا، سید ابن سید، حیدر ابن حیدر، شبیہ مصطفیٰ، تنویر مصطفیٰ، عکس جمال مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ، امام حسن مجتبیٰ اللہ جدہ الکریم نے ارشاد فرمایا مولا علی کائنات کے جنازے کے موقع پر، اے لوگو آج ہم سے وہ جدا ہو گیا، جب وہ میدان کے اندر آتا تھا اس کی ایک طرف جبریل ہوا کرتے تھے، دوسری طرف میکائیل ہوا کرتے تھے، اور یہی جبریل امین اور میکائیل ہیں کہ جب شب ہجرت مولا کائنات بستر پر آرام فرما رہے تھے تو رب نے دونوں کو بلایا، کہا کہ تم دونوں میں بڑا پیار ہے؟ کہتے مولا بڑا پیار ہے، فرشتے ہیں اللہ کے۔ کہا چلو اس طرح کرو کہ اپنی تھوڑی تھوڑی زندگی ایک دوسرے کو دے دے۔ تو وہ کہنے لگے باری تعالیٰ پیار تو بڑا ہے لیکن یہ کام ذرا مشکل ہے۔ تو فرمایا تم چند لمحے ایک دوسرے کو نہیں دے رہے، وہ دیکھو وہ علی ہے، وہ جو ساری زندگی حضور کے نام پر دے کے بیٹھا ہوا ہے۔ مولا اب ہمارے لیے حکم کیا ہے؟ فرمایا ایک اس کے سرانے کی طرف کھڑے ہو جاؤ، دوسرے اس کے پائنتی کی طرف کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی جب مولا علی کائنات میدان میں لڑتے ہیں تو ایک طرف میکائیل اور دوسری طرف جبرائیل، اور جب بستر پر لیٹتے ہیں تو اس وقت بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محبت ہے مولا علی کائنات سے، اس سے بڑھ کر اور محبت کیا ہو سکتی ہے کہ جس اس حدیث کے خود راوی ہیں کہ علی کا ذکر کرنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور جس وقت غدیر خم کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کائنات کا بازو پکڑ کر کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ کو خلافت عطا فرمائی گئی یا آپ کو ولایت دی گئی، یہ بھی ایک لوگوں کا منصب ہے۔ بھئی ہم کہتے ہیں کہ غدیر خم پر آپ کو ولایت نہیں دی گئی، مولا علی تو پیدائشی ولی ہیں، بے شک، تو جو پیدائشی ولی ہو اس کو بعد میں ولایت دینے کا کیا فائدہ؟ وہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا کائنات کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ لوگوں میں مال غنیمت تقسیم کر دیں، تو کچھ لوگوں نے اعتراضات کیے مولا علی کائنات پر۔ جب حضور کی بارگاہ میں یہ بات پہنچی تو حضور نے فرمایا کہ خبردار، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی مولا ہے، کہ علی کی تقسیم پر کسی نے اعتراض نہیں کرنا ہے۔ وہاں پر جو سب سے بڑی ہستی تھی حضرت سرکار سیدنا فاروق اعظم امام المجاہدین غیظ المنافقین، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا میرا عمر فرشتوں کی بولی بولتا ہے، میرے عمر کی سختی میرے رب کو بڑی پسند ہے۔ جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعاؤں سے مانگا ہو وہ فاروق اعظم، جب حضور نے فرمایا نا کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو فاروق اعظم کھڑے ہو گئے، اور فاروق اعظم نے جوش کے اندر آ کر پکڑا مولا علی کا ہاتھ اور کہا بخ 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 بخ، علی واہ واہ، علی واہ واہ، تو میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا بھی مولا ہے۔ اچھا بعض کا لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف حضور کو دکھلاوے کے لیے حضرت فاروق اعظم نے کیا تھا۔ تو آئیے فاروق اعظم کا دور ہے، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب دیکھیں ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا عہدہ ہے وہ چیف جسٹس کا ہے۔ چیف جسٹس چاہے تو وزیر اعظم کو بھی جناب نااہل کر سکتا ہے جی، وہ چاہے تو فوج کے کسی بندے کو اندر ڈال سکتا ہے۔ سب سے بڑا عہدہ چیف جسٹس کا ہے، حکمران کا بڑا عہدہ نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم اور عثمان غنی کے دور میں چیف جسٹس مولا علی تھے،
اور مولا علی سے کسی نے جب سوال کیا، کہا کہ اے علی، حضرت ابوبکر صدیق آپ کے دور کے اندر، فاروق اعظم کے دور کے اندر، عثمان غنی کے دور کے اندر بڑی فتوحات ہوئی، بڑے علاقے فتح ہوئے، بڑا امن و امان تھا، عوام بڑی خوشحال تھی، آپ کے دور میں اتنے فتنے کیوں ہیں؟ تو مولا علی کائنات نے بڑا خوبصورت جواب دیا، اور آج ہمارے حکمرانوں کے لیے وہ لمحہ فکریہ ہے۔ مولا علی کائنات نے فرمایا ان کا مشیر میں تھا، میرے مشیر تم ہو، اس وجہ سے یہ بربادی آئی ہے۔ اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جھگڑا ہو گیا ایک بندے کے ساتھ، تو فاروق اعظم نے کہا کہ ہم اس کو لے کے جاتے ہیں ابو الحسن کی بارگاہ میں۔ آپ کو ابو الحسن کہا جاتا تھا؟ کہا وہ کون ہے؟ کہا وہ علی ہے، علی ہمارے درمیان میں فیصلہ کر دیں گے۔ تو اس بندے نے نا ذرا عجیب سے لہجے میں کہا ہمارے درمیان علی اب فیصلہ کرے گا؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو دھکا دیا، اور دھکا دینے کے بعد کہا اے بدبخت، تیرا بیڑا غرق ہو تو اس بندے پر اعتراض کرتا ہے جو میرا بھی مولا ہے اور تمام مومنوں کا بھی مولا ہے۔ یہ فاروق اعظم کا فرمان علی شان ہے۔ اور اب آئیے ذرا حضرت عثمان غنی کی طرف۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور کی 2 شہزادیاں ہیں، اور اس لحاظ سے مولا علی کائنات کے ہم زلف بھی ہیں۔ جی، جو حضرت مولا علی کائنات ہیں یہ حضرت عثمان غنی کے ہم زلف بھی ہیں۔ لیکن دیکھیے محبت کا انداز دیکھیے، بڑا مشہور واقعہ لیکن اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ مولا علی کائنات کی شادی کا سما ہے، حضور نے فرمایا علی اگلے دن ولیمہ ہے، تو ولیمے کے لیے کچھ انتظام کیا ہے؟ یا رسول اللہ کچھ نہیں ہے۔ فرمایا زرہ بیچو اور سامان لے کر آؤ۔ اب مولا علی کائنات زرہ بیچنے کے لیے بازار میں جا رہے ہیں، تو آگے سے حضرت عثمان غنی مل گئے۔ کہا علی کدھر جا رہے ہو؟ کہا یہ زرہ بیچنے جا رہا ہوں۔ کس لیے بیچنے جا رہے ہو؟ اگلے دن ولیمہ ہے۔ فرمایا کتنے کی بیچنی ہے؟ فرمایا اتنے کی بیچنی ہے۔ فرمایا مجھے دے دو۔ اب حضرت عثمان غنی نے زرہ خریدی، اس کی رقم مولا علی کائنات کو ادا فرما دی۔ جب مولا علی کائنات جانے لگے تو عثمان غنی نے پیچھے سے آواز دی، اور آواز دے کر کہا اے علی، یہ میں نے زرہ خرید لی ہے، میں اب اس کا مالک بن گیا ہوں، میں نے اس کی رقم تجھے ادا کر دی ہے، تو بہادر آدمی ہے، جنگوں میں جانے والا، یہ زرہ میرے تو کسی کام کی نہیں ہے، اب میں یہ بطور تحفہ تمہاری شادی کے لیے میں پیش کرتا ہوں۔ اب بتائیے ایسی محبتیں اور ایسی یاریاں صرف سجنوں کے درمیان میں ہوتی ہیں، دشمنوں کے درمیان میں نہیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آج کے پروگرام میں ہم ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تاریخ کے جھوٹے اوراق کو پڑھنے کی بجائے اللہ کا قرآن اور نبی کا فرمان پڑھیے، تو آپ کو ان اصحاب کے درمیان میں فقط محبت ہی نظر آئے گی۔